السلام علیکم ناظرین، اسلامک واقعات اور مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو زنا کاری کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ جب تک کسی لڑکی سے زنا نہیں کر لیتا تھا تو اس کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو گھر بلا کر اس سے زنا کاری کیا کرتا تھا۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ جس لڑکی سے زنا کاری کرتا تھا اس لڑکی کا نام اپنی ڈائری پر لکھ لیا کرتا تھا۔ صبح سے لے کر بستر پر جانے سے پہلے جو بھی بدکاری، زناکاری یا پھر کوئی اور غلط کام کیا کرتا تھا اس کو اپنی ڈائری پر درج کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک حسین و جمیل عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے عورت سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ عورت نے لڑکے کو بڑے معصومانہ چہرے کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے خاوند کو مرے ہوئے کئی عرصہ گزر گیا ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہی ہوں، میرے بچے گھر میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری کچھ مدد کر دیں گے۔ لڑکے نے عورت کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ نوجوان نے عورت کو گھر میں بلا لیا۔ نوجوان نے عورت سے کہا کہ تم جتنے پیسے مانگو گی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ زناکاری کرو۔ عورت نے نوجوان کی بات سے انکار کیا تو لڑکے نے عورت سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب نوجوان نے عورت کو اپنی باہوں میں لیا تو عورت چیخو پکار کرنے لگی۔ عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس بدکار زانی نوجوان سے بچا لے، یا اللہ تعالیٰ میری عزت کی حفاظت فرما۔ عورت نے خدا سے دعا کرنے کے بعد لڑکے کو کہا، اے نوجوان، تم بدکار ہو، زانی ہو، کیا تم کو موت یاد نہیں؟ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ موت نے تو بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کو نہیں بخشا، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا، تمہارا حال بہت ہی برا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بند کمرے میں تمہیں کوئی یہ بدکاری کرتے نہیں دیکھے گا؟ بے شک اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ عورت کی باتیں سن کر نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے عورت کو کہا کہ اے عورت، تم نے تو کوئی بدکاری نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہی ہے؟ میری تو زندگی ہی بدکاری اور زناکاری میں گزر گئی ہے، میں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اس نوجوان نے حسین و جمیل عورت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کروں گا، تم سکون و آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ رقم دے کر بھیج دیا۔ نوجوان نے کہا، اے حسین و جمیل عورت، جا کر اپنے بچوں سے کہو کہ میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں بھی آج کے بعد کوئی زناکاری اور غلط کام نہیں کروں گا۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس نوجوان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم و کرم عطا کرے، جب تیری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، تو سچا اور پکا مومن ہو کر مرے۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے وہ عورت اس نوجوان کے گھر سے چلی گئی۔ جب عورت اس نوجوان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو نوجوان کے دل میں آیا کہ میں نے اپنی جوانی کا یہ سب سے نیک کام کیا ہے، کیوں نہ اپنے گناہوں کو مٹا کر اب سے نیکیاں لکھنا شروع کروں۔ چنانچہ اس نے ڈائری پر یہ کام لکھنے کے لیے ڈائری کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈائری بالکل صاف تھی، اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ عورت کی دعا سے اس نوجوان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ نوجوان نے ساری ڈائری کے ایک ایک صفحہ کو دیکھا تو ہر صفحہ نیا اور صاف تھا، جیسے اس پر کچھ لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ڈائری کھولے ہوئے بیٹھا کہ اس بندے کو ایک غائب سے آواز سنائی دی، اے اللہ کے بندے، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا بن چکا ہے، تو اللہ کا بن جا، جب تیری موت آئے گی تو وہ ایمان پر ہی آئے گی۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ساتھ میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔
اللہ حافظ۔